أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ یہ آیات کریمہ بھی غزوہ احد کے بعد کے حالات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور صورتحال یہ تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو دکھ پہنچا اور جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس سے کافروں کے حوصلے بڑھے تھے، اور انہی حوصلوں کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہونے لگا تھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی اور منافقین کفار مکہ سے مل کر کچھ ساز باز کرنے کی فکر میں تھے، اور مسلمانوں کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ احد کی شکست کا غم تو اپنی جگہ ہے، لیکن آئندہ ان لوگوں کا باہمی گٹھ جوڑ کہیں مسلمانوں کو مزید نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو ان آیات میں مسلمانوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ احد میں جو واقعات پیش آئے وہ کچھ خاص اسباب کے ماتحت تھے، اور اب آئندہ ان لوگوں کی کوششیں اور سازشیں مسلمانوں کے خلاف انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ دوسرے بات، حضرات کو دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ باوجود کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ایمان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلا بغاوت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں،
اس کے باوجود دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے یہ لوگ اچھے خاصے خوشحال نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی شان و شوکت بھی زیادہ نظر آتی ہے، ان کا مال و دولت بھی زیادہ نظر آتا ہے. اور ان کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہے. دنیاوی اعتبار سے اسباب راحت ان کے پاس میسر نہیں ہیں. یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام کو جب دفن کرنے کا وقت آیا تو ان کے لیے پورا کفن بھی مہیا نہیں تھا. بعض صحابہ کرام کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا. وہ چادر بھی ایسی تھی کہ سر اگر ڈھکا جائے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھکے جائے تو سر کھل جاتا تھا. تو یہ شبہ بھی بعض اوقات دل میں لوگوں کے پیدا ہوتا تھا کہ کفار کو تو بڑا عیش و آرام میسر ہے اور مسلمان فقر و فاقے کی زندگی میں گزار رہے ہیں. تو ان تمام شبہات اور خیالات کا مداوع بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا ہے. پہلے تو یہ فرمایا کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو صدمے میں نہ ڈالیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقین رکھو کہ وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ نفع و ضرر تو تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی سازش خود سے کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ شامل نہ ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے. یعنی آخرت میں تو ان کو کچھ ملنے والا ہے نہیں، لہذا یہ دنیا کے اندر جو کچھ مال و دولت ان کے پاس ہے یا شان و شوکت ان کے پاس ہے تو یہ چند روزہ ہے. اور اس چند روزہ مال و دولت اور شان و شوکت کی وجہ بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ کافروں کو جو مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو فائدہ پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے بجائے دنیا ہی میں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں ان کے پاس ان کا کوئی حصہ ہو. جب یہ آخرت میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کے کسی عمل کا بدلہ دینا ہو. جو کچھ بدلہ ہوتا ہے وہ یہیں پر دے دیا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور بالآخر ان کے لیے ایک زبردست عذاب تیار ہے. پھر اسی بات کو اگلی آیت کے اندر دوبارہ دہرایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے، ان کا کیا، ان کی کچھ اٹھتی نہیں ہے. لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ کو نقصان کیا پہنچائیں گے؟ اللہ کو تو کوئی بھی کسی حالت میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن یہاں سے بظاہر اشارہ اس طرف ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے.